بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کی ایک نہایت باکمال زاہد و عابد اور صاحب معرفت شخصیت تھے۔ ان کا پورا نام اویس بن عامر الکرنی تھا اور وہ یمن کے علاقے کرن یا کرن بن یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی نسبت سے ان کو کرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ نبوت میں موجود تھے مگر رسول اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ اگرچہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ دل سے عاشق رسول تھے اور حضور علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے تھے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور اسلام کی دعوت کا علم ہوا تو انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا، مگر وہ یمن میں رہتے تھے جہاں ان کی بوڑھی کمزور ماں تھی جو ان پر مکمل طور پر انحصار کرتی تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے یہ تمنا رکھتے تھے کہ وہ مدینہ جا کر رسول اللہ کی زیارت کریں، مگر ان کی والدہ بہت بیمار تھی اور ان کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ ایک دن حضرت اویس نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں، میں چاہتا ہوں کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں اور ایمان کی تجدید کروں۔ ماں نے فرمایا کہ بیٹے تم جا سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو کہ زیارت کر کے فوراً واپس آ جاؤ گے، زیادہ دیر وہاں نہیں رکو گے۔ حضرت اویس نے وعدہ کیا۔ وہ یمن سے مدینہ تک کا طویل سفر طے کر کے آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کسی مہم پر باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس نے کچھ دیر انتظار کیا مگر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور واپس یمن کی طرف لوٹ گئے۔ یوں ان کی زیارت ممکن نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے جو قبیلہ مراد سے ہوں گے، پھر کرن سے ہوں گے۔ ان کے بدن پر کبھی برس یعنی سفید داغ تھا جو اچھا ہو گیا ہے، صرف ایک درم کے برابر نشان باقی ہے۔ ان کی ایک ماں ہے جن کے ساتھ وہ بہت نیک سلوک کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نام پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اگر تم ان سے ملاقات کرو تو ان سے اپنے لیے استغفار ضرور کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق جب حج پر جاتے تو یمنیوں سے پوچھا کرتے، کیا تم میں سے کوئی اویس کرنی موجود ہے؟ جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اویس، رسول اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے وصیت فرمائی تھی کہ تم سے ضرور دعا کرواؤں، بس تم میرے لیے استغفار کرو۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا۔ جب اویس کرنی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اچانک ایک آواز آئے گی جو ان کو رکنے پر مجبور کر دے گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر اس لیے روکا جائے گا کہ وہ اپنے رب سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں اکیلا جنت میں کیسے جاؤں جب میرے جیسے گنہگار بندے ابھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ یعنی وہ اپنی شفاعت اور دوسروں کے لیے سفارش کی نیت سے رکیں گے۔ یہ رحم و شفاعت کا مقام ہے، نہ کہ سزا کا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اویس کرنی جنت کے دروازے پر رکیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، جب تک میری امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گنہگار داخل نہ ہو جائیں میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ان کے ایثار اور محبت رسول کا اظہار ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی نبی کریم کو ظاہراً دیکھے بغیر عشق رسول میں زندگی گزاری تھی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مختلف روایات کے مطابق دو مقامات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رقہ یعنی شام۔ زیادہ مشہور روایات کے مطابق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار رقہ شہر یعنی شام کے قریب واقع ہے۔ یہاں ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ مقام تاریخی طور پر صفین کی جنگ کے قریب کا علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں حضرت اویس کرنی شہید ہوئے تھے۔ یہ مزار عرصہ دراز سے زائرین کے لیے معروف رہا ہے، لیکن شام کی جنگ کے دوران 2010 کی دہائی میں اس علاقے کو نقصان پہنچا تھا۔ نمبر 2، الریان یعنی یمن۔ کچھ یمنی روایات کے مطابق ان کا مزار الریان نامی علاقے میں ہے جو صنعاء کے قریب واقع ہے۔ کیونکہ حضرت اویس کرنی کا تعلق یمن سے تھا، اس لیے بعض لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی تدفین وہیں پر ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔